بہت پہلے سمندر کے کنارے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ہارون نام کا ایک غریب ماہی گیر رہتا تھا۔ وہ اپنی بیوی آمنہ اور اپنے چھوٹے بیٹے علی کے ساتھ ایک جھونپڑی میں رہتا تھا۔ ہارون ایک قناعت پسند آدمی تھا۔ وہ ہر روز اپنی چھوٹی سی کشتی لے کر سمندر میں جاتا اور جتنا رزق ملتا اس پر شکر ادا کرتا۔ اس کی آمدنی کم تھی لیکن اس کا خاندان خوش تھا کیونکہ ان کے پاس محبت اور سکون تھا۔ ایک دن ہارون معمول کے مطابق مچھلیاں پکڑ رہا تھا کہ اس کا جال معمول سے زیادہ بھاری محسوس ہوا۔ اس نے سوچا کہ شاید آج کوئی بڑی مچھلی ہاتھ لگی ہے۔ اس نے اپنی پوری طاقت سے جال کھینچا۔ جب جال کشتی پر آیا تو اس میں مچھلیوں کے ساتھ ایک بڑا چمکدار سیپ آسٹر بھی تھا۔ ہارون نے تجسس سے سیپ کو کھولا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ سیپ کے اندر ایک موتی تھا، اتنا بڑا اور چمکدار جتنا اس نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کی چمک سورج کی روشنی میں قوس و قزح کے رنگ بکھیر رہی تھی۔ ہارون کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی قسمت اس طرح بدل جائے گی۔ وہ اس دن مچھلیاں پکڑنا بھول گیا اور فوراً ساحل کی طرف لوٹ آیا۔ اس نے موتی کو شہر کے سب سے بڑے جوہری کو دکھایا۔ جوہری بھی اس نایاب موتی کو دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ اس نے ہارون کو اتنی رقم کی پیشکش کی جو اس نے خواب میں بھی نہیں سوچی تھی۔ ہارون کی زندگی بدل گئی۔ اس نے ایک بڑا پکا مکان خریدا، ایک نئی اور بڑی کشتی لی اور اپنے خاندان کے لیے مہنگے کپڑے اور آسائش کا سامان خریدا۔ آمنہ اور علی بہت خوش تھے۔ ہارون بھی شروع میں بہت خوش تھا۔ اس نے سوچا کہ اب اسے کبھی محنت نہیں کرنی پڑے گی۔ لیکن جلد ہی ہارون پر ایک بے چینی طاری ہونے لگی۔ جو رقم اسے ملی تھی وہ بہت زیادہ تھی لیکن اب اسے وہ کم لگنے لگی تھی۔ وہ اس ایک موتی کے سحر میں گرفتار ہو چکا تھا۔ وہ سوچنے لگا، اگر سمندر نے مجھے ایک موتی دیا ہے تو وہاں اور بھی ہوں گے۔ اس کا سکون غارت ہو گیا۔ وہ اب مچھلیاں پکڑنے نہیں بلکہ صرف موتیوں کی تلاش میں سمندر میں جاتا۔ اس نے 2 مزدور بھی رکھ لیے۔ وہ سارا دن جال پھینکتا، سیپیاں ڈھونڈتا لیکن اس کے ہاتھ کچھ نہ آتا۔ وہ ہر شام خالی ہاتھ اور غصے سے بھرا ہوا گھر لوٹتا۔ آمنہ نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی۔ ہارون، اللہ نے ہمیں ہماری ضرورت سے زیادہ دیا ہے۔ ہمارے پاس سب کچھ ہے۔ آپ اس سب کو کیوں خطرے میں ڈال رہے ہیں؟ پرانے دنوں کو یاد کریں جب ہمارے پاس کم تھا لیکن سکون زیادہ تھا۔ لیکن ہارون کے سر پر لالچ کا بھوت سوار تھا۔ وہ چیخ کر کہتا، تم عورتیں نہیں سمجھتی، میں ہم سب کو اس گاؤں کا سب سے امیر آدمی بنا سکتا ہوں۔ بس ایک اور موتی، صرف ایک اور۔ اس کا رویہ تلخ ہو گیا تھا۔ وہ اپنے بیٹے علی پر بھی چڑچڑانے لگا جس کی ہنسی کبھی اسے دنیا کی سب سے بڑی خوشی لگتی تھی۔ پھر ایک دن موسم خراب ہونے لگا۔ آسمان پر کالے بادل چھا گئے اور سمندر میں اونچی لہریں اٹھنے لگیں۔ گاؤں کے تمام ماہی گیروں نے اپنی کشتیاں ساحل پر کھینچ لیں۔ یہ ایک بڑے طوفان کا پیش خیمہ تھا۔ آمنہ نے ہارون کے پاؤں پکڑ لیے۔ خدا کے واسطے آج مت جاؤ، سمندر غصے میں ہے۔ لیکن ہارون نے اس کی ایک نہ سنی۔ اس کے دماغ میں ایک ہی جنون تھا، طوفان سمندر کی تہہ کو الٹ پلٹ کر دے گا۔ سارے چھپے ہوئے خزانے آج سطح پر آ جائیں گے۔ اس نے اپنے مزدوروں کو زبردستی کشتی میں بٹھایا اور بکھرے ہوئے سمندر کی طرف بڑھ گیا۔ جیسے ہی وہ گہرے پانی میں پہنچے، طوفان آ گیا۔ ایسی آندھی چلی کہ ہارون کی نئی بڑی کشتی پتوں کی طرح لرزنے لگی۔ ایک دیو ہیکل لہر اٹھی اور کشتی سے ٹکرا گئی۔ کشتی الٹ گئی اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ ہارون اور اس کے مزدور اندھیرے ٹھنڈے پانی میں گر گئے۔ مزدور تو جیسے تیسے تیر کر قریبی چٹان تک پہنچ گئے لیکن ہارون لہروں سے لڑتا رہا۔ اسے اپنی دولت، اپنا گھر، سب کچھ یاد آ رہا تھا۔ وہ مدد کے لیے پکارا لیکن اس کی آواز طوفان کے شور میں دب گئی۔ آخر کار ایک لہر نے اسے بے رحمی سے ساحل پر پٹخ دیا اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ اپنی پرانی جھونپڑی کے اندر تھا۔ طوفان گزر چکا تھا۔ اس کے سر پر گیلی پٹی بندھی تھی اور آمنہ اور علی اس کے پاس بیٹھے رو رہے تھے۔ اسے زندہ دیکھ کر وہ اس سے لپٹ گئے۔ ہارون کو معلوم ہوا کہ اس کے مزدوروں نے اسے بچایا تھا۔ اس کی نئی کشتی، اس کا سارا سامان، سب سمندر نگل چکا تھا۔
وہ ایک بار پھر غریب ہو گیا تھا، بلکہ پہلے سے بھی زیادہ غریب، کیونکہ اس پر مزدوروں کے پیسے بھی واجب الادا تھے۔ اس نے اپنی بیوی اور بیٹے کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں سے پشیمانی کے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے اس ایک موتی کے لالچ میں اپنا سب کچھ، اپنا سکون، اپنی خوشی اور تقریباً اپنی جان گنوا دی تھی۔ ہارون نے واپس مچھلیاں پکڑنا شروع کر دیں، لیکن اب اس کی آنکھوں میں لالچ نہیں بلکہ شکر تھا۔ اس نے سبق سیکھ لیا تھا کہ ضرورت سے زیادہ کی ہوس انسان سے وہ سکون بھی چھین لیتی ہے جو اس کے پاس ہوتا ہے۔ اس نے سچ ہی سنا تھا کہ لالچ بری بلا ہے۔